یکادو قریب ہے، زیتھا اس کا تیل، اور بریکٹ میں آپ دیکھیں ہم نے زیتون لکھا ہے کیونکہ پیچھے بات ہو گئی ہے کہ کس تیل کا ذکر ہے. یکادو زیتھا قریب ہے اس کا تیل، یضیء روشن ہو جائے یعنی خود بخود، ولو اور اگرچہ لم نہ تمسسہ نار چھوئے اس کو کوئی آگ. قریب ہے کہ اس کا تیل خود بخود روشن ہو جائے خواہ آگ اسے نہ چھوئے. یعنی یہ تیل ایسا ہے کہ اس کو اگر آگ نے نہیں چھوا تو بھی یہ لائٹ دیتا ہے. کبھی آپ نے دیکھا ہے اولیو آئل کو باٹل میں، کرسٹل کلیئر باٹل میں آپ دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس تیل میں بھی لائٹ سی ہے، وہ تیل بھی روشن ہے، بغیر جلے روشنی دیتا ہے، یعنی خارجی عوامل کے بغیر روشن ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار. تو زیتون کے تیل کو اگر آپ دیکھیں تو باقاعدہ اس کی ایک چمک ہوتی ہے. اس حصے سے یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی سازگار ماحول نہیں ملا تھا، تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ میں روشن ہیں، اپنے آپ میں ایک ماحول ہے. اور اسی اعتبار سے مومن کی بات ہو رہی ہے کہ مومن اپنے آپ میں روشن ہے، اپنے آپ میں ایک ماحول ہے. اگر اس کو ماحول نہیں ملا تو وہ اپنا ماحول خود بناتا ہے، وہ سیلف موٹیویٹڈ ہوتا ہے. اگر اسے ماحول نہ ملے تو وہ اپنے اندر کے نور سے خیر اور ہدایت کو عام کرتا ہے. یہاں وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ کے پاس اگر آپ یہ لکھ لیں کہ اسے ماحول نہیں ملا، کسے؟ مومن کو، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے تفسیر کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سازگار ماحول نہیں ملا، تب تک آپ اپنے آپ میں ماحول تھے. لیکن جب ماحول مل گیا یا پھر جب ماحول مل جائے، نور علی نور، نور ہے نور پر. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ماحول ملا، اور آپ سب نے سیرہ الحمدللہ پڑھی ہوئی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں سازگار ماحول نہیں ملا. کہاں جا کر ملا؟ مدینہ جا کر ملا. تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماحول ملا تو آپ نور علی نور ہو گئے. یعنی اندر کے نور کو جب ماحول ملا تو وہ نور پر نور ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے دوسرے نور جمع ہو گئے. اسی طرح اگر ہم مومن کے حوالے سے بات کریں تو مومن بندے کا ایمان اور عمل جو کہ اندر کا نور ہے، جب اسے بہترین اور سازگار ماحول مل گیا تو وہ نور علی نور بن گیا، وہ روشنی پر روشنی بن گیا. کیونکہ جب اس کو ایک ایٹماسفیئر مل گیا تو اس نے اور زیادہ خیر کو عام کیا، اور زیادہ ہدایت کو پھیلایا، یعنی صاحب خیر بن گیا. سدی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد آگ کی روشنی اور تیل کی روشنی، کیونکہ پیچھے بات کیا ہو رہی تھی کہ تیل اپنے آپ میں روشن ہے، لیکن اس کو جیسے ہی آگ ملی تو تیل کی روشنی اور آگ کی روشنی ملٹیپل ہو گئی نا، ڈبل ہو گئی. تو سدی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد آگ کی روشنی اور تیل کی روشنی ہے کہ یہ دونوں جب جمع ہوں تو چمکنے لگیں. ان میں سے ایک دوسری کے بغیر چمک نہیں سکتی، یعنی آگ بغیر تیل کے نہیں لگ سکتی اور تیل بغیر آگ کے چمک نہیں سکتا، یعنی بہت زیادہ لائٹ پیدا نہیں کر سکتا. اس طرح نور قرآن اور نور ایمان جمع ہو کر جگمگانے لگتے ہیں، یعنی دونوں ایک دوسرے کے لیے ضروری ہیں. کون سے دو نور ایک دوسرے کے لیے ضروری ہیں؟ نور ایمان اور نور قرآن. جیسے ہمارے اندر فطری رہنمائی تھی، اس کو جب قرآن کا نور ملا تو نور علی نور ہو گیا نا، ٹھیک ہے. آپ کے اندر نور فطرت تھا، اور کہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان ہمارے اندر رکھی ہے
اور یہ بات ہم پڑھ چکے ہیں قرآن پاک میں کہ اللہ نے ہمیں فطرت پر پیدا کیا ہے، لیکن جب ہدایت کا نور ملتا ہے تو یہ نور پر نور جمع ہو گئے، نور علی نور. پھر جتنا ظرف وسیع ہوتا ہے، جتنی ہمارے اندر طلب ہوتی ہے ہدایت کو پانے کی، اتنا ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. اس کو آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں، آپ کے اندر ایمان ہے، ٹھیک ہے، آپ اور زیادہ ایمان میں ہونا چاہتے ہیں، قرآن اور زیادہ پڑھتے ہیں، تو آپ کے نور پر نور جمع ہو رہا ہوتا ہے، نور علی نور. ٹھیک ہے، تو ایک ہدایت والے مومن کو جب سازگار ماحول مل جاتا ہے تو وہ نور علی نور ہو جاتا ہے. ویسے بھی ہم سب کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو پہچان ہے نا، اس کی وجہ سے ہم چاہتے ہیں کہ کسی کے آگے جھکیں، ہم کسی کو اپنا رب تسلیم کریں. ہمارے اندر عبودیت کا جذبہ ڈالا گیا ہے. ٹھیک ہے، اسی وجہ سے فطری رہنمائی بھی ہمارے اندر رکھی گئی ہے. اس کو جیسے ہی علم ملتا ہے، جیسے ہی اس کو ماحول ملتا ہے، یہ نور بھڑک اٹھتا ہے. یہدی اللہ، رہنمائی کرتا ہے اللہ، لنور ہی، اپنے نور کی. اب یہاں پر نور سے مراد کیا ہے؟ دین اسلام کا نور، نور وحی کی بات ہو رہی ہے. اسی طرح نور ایمان کی بات ہو رہی ہے. من یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے، یعنی اللہ اپنے نور سے اسی کو نوازتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے. اور آپ کو پتا ہے اللہ کی مشیت اللہ کی حکمت کے ساتھ ہے. اللہ اپنے نور کی طرف گائیڈ کرتا ہے، اور اللہ کے نور سے مراد دین اسلام ہے، نور وحی ہے، نور ایمان ہے. اللہ اس کو دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے. اچھا، فطری رہنمائی تو سبھی کو ملی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، لیکن وحی الہی کی رہنمائی سے وہی فائدہ اٹھائے گا جس کے اندر ہدایت کی طلب ہوگی. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو بھی ریویلڈ نالج اتاری ہے، اس نالج سے فائدہ کون اٹھائے گا؟ جس میں ہدایت کی طلب ہوگی. جس طرح سے آنکھ کا نور اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو فطری طور پر عطا کیا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو نور بصیرت بھی عطا کی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کا ایک دوسرا قانون ہے، وہ یہ کہ جس عضو یا قوت سے انسان کام لینا چھوڑ دے، اس قوت کو اللہ تعالیٰ اس سے چھین لیتا ہے. اسی وجہ سے ہدایت اسی کو ہی نصیب ہوتی ہے جو خود بھی اس سے کام لینے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی جو ہدایت کی طلب رکھتے ہیں. جو نور کا طالب نہ ہو اس کو زبردستی اللہ نور عطا نہیں کرتا. ٹھیک ہے، یعنی اگر ہمیں روشنی چاہیے ہی نہیں تو پھر اللہ نور نہیں دے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو ایک اندھیرے میں پیدا کیا، پھر اس دن ان پر اپنا نور ڈالا، تو جسے اس دن اس کا نور پہنچا اس نے ہدایت پائی، اور جو اس سے محروم رہا وہ گمراہ ہوا. اس لیے میں کہتا ہوں کہ قلم اللہ کے علم کے مطابق چل کر خشک ہو گیا. اس سے مسند احمد نے روایت کیا ہے. اب اس حدیث میں تو آپ کو ایسا لگ رہا ہوگا کہ اللہ کی روشنی جن پر پڑی ان کو ہدایت ملے گی، جن پر نہیں پڑی ان کو نہیں ملے گی، وہ گمراہ ہوں گے. تو ایسا نہیں. اللہ کے علم کے مطابق جن کے اندر ہدایت کی طلب تھی، اللہ کی روشنی ان تک پڑی. جن میں ہدایت کی طلب نہیں تھی، اللہ نے ان کو اندھیرے میں ہی رکھا. یعنی یہ چیز ہماری قسمت میں نہیں لکھ دی گئی کہ ہم گمراہ ہوں گے یا ہم ہدایت پائیں گے. نہیں، اگر ہمارے اندر ہدایت کی طلب ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کو کب سے پتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ سارے لوگوں کی تقدیریں لکھ رہا تھا، تبھی تو اس نے ساری مخلوق کو ایک اندھیرے میں پیدا کیا، پھر اس کے بعد اپنا نور ان پر ڈالا. ٹھیک ہے، تو جسے اس دن اس کا نور پہنچا، obviously جس میں تڑپ تھی، طلب تھی، اس نے اس نور کو لے لیا، اور جس میں نہیں تھی وہ محروم رہا. پھر قلم خشک ہو گیا. نو چینجز ایٹ آل. اب کوئی چینجز نہیں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری تقدیر لکھ دی ہے، ہم جو کرتے ہیں اٹس آلریڈی پلانڈ. نو، یہ غلط بات ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے بائی فورس کوئی بھی عمل نہیں کرواتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا اپنی خواہش کے ساتھ کیا ہے. یعنی ہم اپنی مرضی چلا سکتے ہیں
اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری مرضی کے ساتھ پیدا کیا ہے، یعنی اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے. پھر ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ہمیں اختیار دے کر بھی اپنی پلاننگ کے مطابق ہمیں چلائے؟ لیکن اس کا علم اتنا وسیع ہے، اس کو پتا ہے کہ میرے اندر ہدایت کی طلب ہے یا نہیں ہے، مجھے نور ملنا چاہیے نہیں ملنا چاہیے، اس کو پتا ہے. یہدی اللہ لنورہ من یشاء ویضرب اللہ الامثال، اور بیان کرتا ہے اللہ مثالیں للناس، لوگوں کے لیے. اللہ تعالیٰ مثالیں بیان کرتے ہیں بات کو واضح کرنے کے لیے، بات کو سمجھانے کے لیے، معقول کو محسوس سے واضح کرنے کے لیے. یعنی جو نظر نہیں آ رہا اس کو جو نظر آ رہا ہے اس کے ذریعے سمجھا رہے ہیں. اب بتائیے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور نبوت کو کیسے سمجھایا جائے؟ وہ نظر تو نہیں آ رہا. آپ کے دل میں جو نور ہدایت ہے اس کو کیسے سمجھایا جائے؟ وہ تو نظر نہیں آ رہا. اس کو ایک ایگزامپل کے ذریعے سمجھایا گیا. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ ساتھ ہر چیز کے خوب جاننے والا ہے. یہ مثال ایسی ہستی کی طرف سے ہے جو تمام اشیاء کی حقیقتوں کو اور تفاصیل کو جانتا ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے. اچھا، یہ دعویٰ صرف اللہ ہی کر سکتا ہے. کون سا دعویٰ؟ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا. آپ دیکھیں تو جب ہم صبح کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں احادیث کے ذریعے بتاتے ہیں کہ صبح سویرے ہم دعائیں نور پڑھیں. ٹھیک ہے نا؟ ہم دعائیں نور پڑھتے ہیں، ایک ایک عضو کا نام لے کر نور مانگا گیا ہے. اور اللہ تعالیٰ کو یہ بات پتا ہے کہ ہمیں اس نور کی کتنی ضرورت ہے، ہمیں اس گائیڈنس کی کتنی ضرورت ہے. اسی لیے اب جب بھی ہم صبح میں دعائیں نور پڑھیں گے تو پورے شعور کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں دعائیں نور کو شعور کے ساتھ مانگنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کو پتہ ہے نور کا قائم رہنا ایمان کی علامت ہے. جس کا بھی نور قائم ہے اس کے اندر ایمان ہے. جس کا نور بجھ گیا اس میں ایمان نہیں ہے. یا تو وہ کفر پر چلا گیا یا پھر وہ منافقت پر چلا گیا. کیونکہ نور کا کبھی جلنا اور بجھنا منافقت کی علامت ہے، اور نور کا مکمل طور پر بجھ جانا کفر کی علامت ہے. ٹھیک ہے؟ نور کا قائم رہنا کس کی علامت ہے؟ ایمان کی علامت ہے. لیکن نور کبھی جل رہا ہے کبھی بجھ رہا ہے تو یہ کس بات کی علامت ہے؟ منافقت ہے اندر. اور اگر نور مکمل طور پر بجھ گیا ہے تو یہ کفر کی علامت ہے. آج ہم مسلمانوں نے نور ہدایت سے وہ کام نہ لیا جو لینا چاہیے. اس کے ارد گرد کے شیشے کو میلا کر دیا ہے اپنے ماحول کی وجہ سے. لیکن اگر کوئی انسان نور ہدایت سے ہدایت لے لیتا ہے تو وہ اپنے اس سینے میں ایسا دل رکھتا ہے جس میں ہدایت کا چراغ جلتا ہے. اور وہ چراغ کس سے روشن کیا جاتا ہے؟ قرآن و سنہ کے تیل سے. اس تیل سے اس کو طاقت دی جاتی ہے، اور یہ تیل ایسا ہے جو اسے ہر دم روشن رکھتا ہے. اور ایسا مومن سب کے لیے روشنی کا سبب بنتا ہے. یعنی وہ صرف خود نہیں چمکتا، وہ دوسروں کو بھی روشنی پہنچاتا ہے. اس سے بہت ہی خیر پھوٹتی ہے. اگر اس کو ماحول مل جائے تو وہ نور علی نور ہو جاتا ہے. یعنی فطری نور کے ساتھ کیا مل گیا؟ وحی کا نور مل گیا. اور اگر اسے ماحول نہ ملے تو اپنے آپ میں ماحول ہوتا ہے. اللہ نے دل بھی آپ دیکھیے سینے میں رکھا. اگر اللہ تعالیٰ ہمارے ہاتھ میں ہمارا دل رکھ دیتے، بتائیے اس کی حفاظت ہو سکتی تھی؟ بار بار اس کو کہیں نہ کہیں رکھنا پڑتا. کتنی محفوظ جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے الحمدللہ. ہاتھ میں ہوتا یا کسی اور جگہ جسم کے حصے میں رکھ دیا جاتا، اس کی ویسی حفاظت نہیں ہو سکتی تھی. یعنی سینہ دل کے لیے محفوظ جگہ ہے. اور پھر دل میں بھی کیا خوب چیز اللہ نے رکھی، ہدایت کو رکھا، ایمان کو رکھا، تاکہ اس کی بھی حفاظت ہو. یعنی ایک محفوظ جگہ پر قیمتی ترین چیز کو رکھا گیا ہے.
ورنہ اور بھی بہت سارے ہمارے باڈی پارٹس ہیں، اور بھی ہے نا، لیکن اور کہیں ایمان اور ہدایت کو نہیں رکھا گیا. اور آپ کو پتہ ہے جب انسان ماں کے پیٹ میں بننا شروع ہوتا ہے، سب سے پہلا عضو جو بنتا ہے وہ کیا ہے؟ دل. اور جب انسان مرتا ہے تو سب سے پہلے کون سا عضو بند ہوتا ہے؟ دل. کتنا امپورٹنٹ عضو ہے. یہ ٹھکانہ ہے ہدایت کے لیے، ایمان کے لیے. اس آیت کی تلاوت سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ کچھ اور وضاحت آپ کے سامنے کریں گے. اللہ نور السماوات والارض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. جی ایک اور تلاوت سنتے ہیں، ایک دفعہ دوبارہ غور و فکر کریں اس آیت پر. اللہ نور السماوات والارض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء